السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کا احاطہ نہیں کر سکتا، جن کو آدمی شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی من جملہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان کی ہے، جو خالص اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ دیگر مخلوقات کو یہ زبان کی نعمت نہیں عطا کی گئی۔ اسی لیے فن منطق میں انسان کی تعریف میں کہا گیا کہ یہ حیوان ناطق ہے، بولنے والی مخلوق۔ اس کے علاوہ دیگر مخلوق کو بولنے کی صلاحیت نہیں، تو ان کو ہم اپنے محاورے میں منہ نہیں سو جانور، زبان اسے نہیں عطا کی گئی، ایسی مخلوق۔ زبان کی یہ نعمت کتنی عظیم ہے، ذرا سوچیں اور تصور کریں۔ اگر خدا نخواستہ تھوڑی دیر کے لیے زبان کی نعمت کو، بولنے کی صلاحیت کو اگر اللہ تعالیٰ سلب کر لیں، چھین لیں، آدمی بیمار ہے، پانی کا تقاضا ہے، بولنا چاہتا ہے کہ مجھے پانی لے آؤ، نہیں بول پا رہا ہے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ زبان دل کے ارادے کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ معافی ضمیر کی صحیح ادائیگی یہ زبان کے ذریعے سے آدمی کرتا ہے۔ تو اللہ کی ایک عظیم نعمت ہوئی، جس طریقے سے صحیح استعمال کے ذریعے سے، اس زبان کے ذریعے سے بہت سے فوائد اور منافع کو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اگر غلط استعمال کیا، اسی میں بے احتیاطی ہوئی، تو بہت سارے نقصانات بھی انسان اسی زبان کے ذریعے سے کماتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ اس مختصر وقت میں میں آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں عرض کروں۔ پہلی بات زبان کے فوائد، دوسری بات زبان کے نقصانات، اور تیسری بات زبان کے حفاظت کا طریقہ اور اس کا علاج۔ پہلی بات زبان کے فوائد۔ زبان کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس زبان کے صحیح استعمال کے ذریعے سے انسان جنت کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہی زبان بہت ساری نیکیوں کے حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یہی زبان کسی حرام چیز کو حلال کرنے کا واسطہ اور ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یہی زبان کا صحیح استعمال آدمی کے درمیان محبت کے، الفت کے، مودت کے قائم ہونے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اسی کی تھوڑی اور وضاحت سمجھیں۔ یہ کافر اور مشرک ہے، زندگی بھر کفر اور شرک کے اندر وہ وقت گزارا، زندگی گزارا، آخر میں ندامت ہوئی، اللہ کے دربار میں توبہ کیا اور صدق دل سے کلمہ شہادت ادا کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ زبان سے ادا کیا ہوا کلمہ شہادت سیدھے اسے جنت تک پہنچائے گا۔ جنت تک پہنچانے کا یہ زبان ذریعہ بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اپنی زبان سے سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کتنا ہلکا پھلکا کلمہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کی وجہ سے میزان عمل کا آدھا حصہ بھر جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی آخر حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 ہلکے پھلکے کلمے، زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہلکے، لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے۔ ایک سبحان اللہ و بحمدہ،
اور دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ زبان کے استعمال سے آدمی بہت سارے ثواب کو حاصل کر سکتا ہے، جیسے حدیث میں فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ایک ایک حرف کی ادائیگی پر اسے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ زبان کا استعمال ہے۔ آدمی اس زبان کے ذریعے سے دوسرے کو علم سکھا رہا ہے، دین سکھا رہا ہے، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آدمی کے مرنے کے بعد بھی جتنے لوگ اس کے علم پر عمل کریں گے وہ سب کے سب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اسی زبان کے ذریعے سے آدمی دوسرے کو صلہ رحمی کی باتیں کر سکتا ہے، تسلی کے کلمات ادا کر سکتا ہے۔ زبان کے صحیح استعمال سے اور اس کے شیرینی زبان سے دوسروں کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها يكتب الله له بها رضوانه يوم يلقاه او كما قال۔ ترمذی کی روایت ہے، مشکاۃ شریف میں بھی صفحہ 412 کے اندر یہ ہے کہ آدمی بسا اوقات اللہ کی رضامندی کا ایسا کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے، آدمی کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں کہ کتنا عمدہ کلمہ ہے، کتنا عظیم کلمہ ہے، لیکن اللہ کے حضور وہ اتنا عمدہ ہے، اللہ کو وہ کلمہ اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کی رضامندی اس کلمے کی وجہ سے اسے لکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رضامندی والے کلمات ہیں۔ یہ زبان کا وہ صحیح استعمال ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی نیکیوں کو حاصل کر سکتا ہے، جنت کو حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا قرب کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکتا ہے، لوگوں کے درمیان محبت کے الفت کے قائم ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کے برخلاف یہی زبان اگر اس کا غلط استعمال ہو تو یہ جہنم میں پہنچانے کا سبب بنتا ہے، لوگوں کے درمیان دشمنی، عداوت اور فساد کا بھی یہ سبب بن سکتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حسائد السنتهم او كما قال۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی فرمایا، اے معاذ، کیا جہنم کے اندر لوگوں کو لے جانے والی چیز، اوندھے منہ جہنم میں ڈالنے والی، یہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ اسی وجہ سے آدمی اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے ایک روایت کے اندر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے، تو کسی دیکھنے والے نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان ھذا اوردنی الموارد، کہ اسی زبان نے مجھے بہت سارے خطرناک مواقع کے اندر کھڑا کر دیا ہے۔ زبان اپنی تمام اعضاء کے اندر سب سے چھوٹا جزا اور سب سے چھوٹا حصہ ہے، لیکن اس سے اگر گناہ کو شمار کیا جائے، اس کی غلطیوں کو شمار کیا جائے، تو اس سے نکلنے والے بے شمار گناہ ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب احیاء علوم میں ایک جگہ لکھا ہے یہ زبان کے بارے میں کہ جرمہ صغیر جرمہ کبیر، یہ زبان کے حصے کے اعتبار سے تو اس کا جثہ بہت ہی تھوڑا ہے، لیکن اس کا جرم اور اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ جسامت کے اعتبار سے بہت چھوٹا، لیکن گناہ کے اعتبار سے اسے بہت بے شمار گناہ اس سے نکلتے ہیں، صادر ہوتے ہیں۔ زبان سے نکلنے والے گناہ میں جھوٹ ہے، زبان سے نکل رہا ہے، جبکہ قرآن کریم میں جھوٹ کے بارے میں لعنت ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آدمی اسی زبان سے غیبت کرتا ہے، دوسروں کی برائی بیان کرتا ہے، اور مجلس میں اس سے مزے لیتے ہیں لوگ، جبکہ قرآن کریم میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔
تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ تو گویا غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ زبان سے نکلنے والے گناہ میں حسد بھی ہے، جبکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ جی، حسد والے کلمات دوسروں سے کے سامنے کر رہا ہے۔ حدیث میں فرمائے ان الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ زبان سے نکلنے والے گناہ میں گالم گلوج ہے، لعن طعن ہے، چغلی ہے، ایذا رسانی اور دوسرے کو تکلیف دینے والی اور دل کو زخمی کرنے والی کلمات ہیں۔ جبکہ مسلمان کی شان حدیث پاک میں فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی علامت اور مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کے زبان سے محفوظ رہے، بغیر تحقیق کے دوسرے کی باتوں کو نقل کر دینا، جیسے عام طور پر واٹس ایپ میں نقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کو حدیث میں فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آدمی ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق دوسروں تک نقل کر دے، بلکہ یہی زبان اس کے غلط استعمال سے جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ زبان سے کفریہ کلمہ ادا کر دیا، اللہ کے شان میں یا حضور کے شان میں ایسے نازیبا کلمات استعمال کر دیا جس کی وجہ سے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے، جہنم تک کی بات یہ کلمہ آدمی کو پہنچا دیتی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ان العبد یتکلم بکلمۃ من الشر ما یعلم مبلغها یکتب اللہ بها علیہ سخطہ الی یوم القیامہ۔ بس اوقات آدمی زبان سے ایسے برے اور گندے کلمات نکال دیتا ہے جس کی حیثیت کو وہ خود نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے قیامت تک کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ آدمی اس کو بہت ہی معمولی سمجھتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن یہ کفر کا کلمہ ایسا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت سخت ہوتا ہے۔ ایسے ہی زبان سے بے احتیاطی سے نکلنے والے کلمات صحابہ پر تنقید ہے، اولیاء اللہ کی شان میں علماء کے خلاف بہتان ترازی ہے، جبکہ حدیث پاک میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ تم اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور صحابہ کی شان میں فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستارے کی طرح ہیں، ان کے شان میں گستاخی نہ کرنا، تو ان صحابہ میں سے جس کسی کی تم اقتدا کرو گے تم راہ راست پر پہنچ جاؤ گے۔ آدمی زبان کے ذریعے سے غصے کے وقت میں بس اوقات ایسا کلمہ نکال دیتا ہے، غصے کو ضبط نہیں کرتا، ایسا کلمہ نکال دیتا ہے بعد میں سالوں تک اسے افسوس کرنا پڑتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، غصے میں تو میں کی بات ہو گئی، اتنے میں شوہر غصے میں بے تاب ہو کر 3 مرتبہ طلاق کا کلمہ نکال دیا، کہ جس کی وجہ سے وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی۔ بیوی بچے روڈ میں کھڑے ہو گئے، ان کا کوئی سہارا نہیں، بیوی بچوں کی پریشانی، 2 گھر آپس میں تباہ ہو گیا، گھروں کا رشتہ ختم ہو گیا۔ تو یہ غصے میں آج نکلنے والے وہ کلمات ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی صدیوں افسوس کرتا ہے۔ اس لیے آدمی بولنے سے پہلے سوچے میں کیا بول رہا ہوں۔ یہ زبان غلط استعمال کی وجہ سے آدمی کو صدیوں تک افسوس اور صدیوں تک اسے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا اصبح ابن آدم
فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتقوا الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، کہ صبح سویرے تمام اعضاء زبان کے سامنے خوشامد کرتے ہوئے کہتے ہیں تم اللہ کے بارے میں ہم سے ڈرو، یقیناً ہم تمام کے اچھائی اور برائی، نفع اور نقصان کا تعلق تمہارے ساتھ ہے، تم سے وابستہ ہے، اگر تم ٹھیک رہو گی تو ہم ٹھیک رہیں گے، وَإِنْ اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو گئے آئیں گے۔ زبان کسی کے ذریعے سے کسی کو گالی دے دیا تو اب یہ زبان کا چھوٹا سا عضو ہے، گالی دے کر کسی کو برا بھلا کہہ کر 32 دانتوں کے اندر محفوظ ہو گیا۔ اب وہ آدمی اسے پیٹ رہا ہے، کہیں جسم کو اسے چوٹ لگ رہی ہے، ہاتھ پر یا سر پر یا پیٹھ پر مار رہا ہے، تو یہ تمام اعضاء جو مار کھا رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، یہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ زبان نے یہ برا کلمہ گالم گلوچ کا استعمال کیا، وہ تو زبان محفوظ رہ گئی لیکن اعضاء اس کی وجہ سے پٹ رہے ہیں۔ اسی کو فرمایا وَإِنْ اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو زبان کے اچھے استعمال اور غلط استعمال کا اثر تمام اعضاء پر پڑتا ہے، اس لیے زبان کی استعمال کی فکر کریں، اس کی حفاظت کریں۔ اب تیسری بات، زبان کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی بولنے سے پہلے یہ سوچ لے میں یہ جو بول رہا ہوں، بولنے جا رہا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے دنیا اور آخرت کا کوئی نفع متعلق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا اور آخرت کا نفع متعلق ہے تو کہے، ورنہ خاموش رہے۔ حدیث پاک میں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنے 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور 2 پیر کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو میں اس کے جنت میں لے جانے کا، جنت میں پہنچانے کا میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے! یہ زبان کے حفاظت سے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہم اس کو جنت تک پہنچائیں گے۔ تو آدمی بے فائدہ زبان کو، بے فائدہ باتوں کو اپنے زبان سے نہ نکالے، اکثر خاموشی سے رہے۔ کوئی خیر کی بات ہے تو کہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ نقل کی گئی ترمذی شریف کے اندر، مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر خاموش رہا کرتے تھے۔ یہ آپ کی خاص صفت ہے، گپ شپ سے، فضول باتوں سے، ادھر ادھر کی باتوں سے، مجلس کو آراستہ کرنے سنوارنے سے آدمی محفوظ رہے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ مشکات شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے 368 صفحے میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، چاہیے کہ وہ خیر کا کلمہ کہے یا خاموش رہے۔ تو آدمی اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے سوچ لے کہ اس کا کوئی فائدہ مجھے متعلق ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی فائدہ متعلق ہے تو کہے، ورنہ خاموش رہے، ضرورت کے وقت بولے۔ دوسری بات، دوسرا علاج، ضرورت کے وقت اگر بولنا بھی ہے تو بہت محتاط طریقے سے، حسن کلام سے، نرمی سے یہ بولے، تو یہ آدمی کی نرم خوئی، نرم کلامی دوسرے کے دل کو متاثر کر دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اسی کی تعلیم دی گئی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے قل لعبادی یقولوا التی احسن، بنی اسرائیل کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اے نبی جی اپنے بندوں کو، لوگوں کو یوں کہہ دیں، میرے بندوں کو یہ کہہ دیں کہ تم ایسی بات کہو جو عمدہ ہو، حسن اور خوبصورتی والا،
عمدہ بات کہنے کے لیے کہو۔ ایک تیسری بات، کہنے سے پہلے آدمی یہ سوچے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، زبان سے نکلنے والے کلمات ہوا کے اندر تحلیل ہو کر ختم ہو جائیں گے، ایسے نہیں، بلکہ یہ فرشتے اسے ریکارڈ کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں حساب ہوگا۔ قرآن کریم میں اسی کو فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آدمی جو کچھ اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے، مگر ایک فرشتے، ایک نگران فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں، اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں حساب کرنا ہوگا، یہ کلمہ تو نے بے فائدہ زبان سے کیوں نکالا؟ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، تو بے فائدہ اسے استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے حساب دینا ہوگا۔ اس لیے کہنے سے پہلے سوچ لے، یہ میرا زبان سے نکلا ہوا کلمہ ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں مجھے حساب دینا ہے۔ اس لیے ان طریقوں کو سوچے گا اور ضرورت کے موافق بولنے کی عادت ڈالے گا، اور ضرورت کے موافق بھی عمدہ اور اچھے طریقے سے بولنے کی عادت ڈالے گا، تو انشاءاللہ یہی زبان ہمارے لیے خیر کا اور جنت کو لے جانے کا، جنت تک پہنچنے کا یہ زبان سبب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کے صحیح استعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے شر سے، اس کی برائی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔